السلام علیکم، ڈاکٹر زین العابدین اسلام آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر سے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز یعنی آپ کی یادیں کھو بیٹھے تو کیا ہو؟ نام جو زبان پر ہوتے تھے، چہرے جو پہچانے جاتے، راستے جو ازبر تھے، سب دھند میں گم ہو گئے۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ ایک ایسی حقیقت دنیا بھر میں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہی ہے۔ یہ ہے ڈیمنشیا، جسے ہم نسیان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جو آہستہ آہستہ یادداشت، سوچنے کی صلاحیت اور روزمرہ کے کام کرنے کی قوت چھین لیتی۔ لیکن یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ کسی کو ڈیمنشیا ہو رہا ہے؟ اور کیا اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈیمنشیا کیا ہے؟ ڈیمنشیا کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ کئی دماغی بیماریوں کا مجموعہ ہے، جس میں سب سے عام الزائمر ڈیمنشیا ہے۔ یہ بیماری دماغ کے خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے یادداشت اور فیصلہ سازی متاثر ہوتی ہے۔ اس ڈیمنشیا نسیان کی علامات کیا ہیں؟ تو ڈیمنشیا کی جو ابتدائی علامات ہیں اس میں شامل ہے معمولی باتیں اور چیزیں بھول جانا، الفاظ یاد نہ آنا، یہ جملے مکمل نہ کر پانا، فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آنا، مزاج میں اچانک تبدیلی آنا، روزمرہ کے عام کاموں میں مشکلات ہونا۔ اگر آپ کے کسی قریبی فرد میں یہ علامات موجود ہیں کہ یہ محض بڑھاپے کا اثر نہیں، یہ ڈیمنشیا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈیمنشیا کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے سب سے عام جو وجہ ہے وہ الزائمرز ڈیمنشیا ہے۔ یہ اس میں دماغی خلیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح فالج یعنی سٹروک، اس بیماری میں دماغ کی خون کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ برین سرکولیشن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دماغی چوٹ یعنی ہیڈ انجری، حادثے یا چوٹ کی وجہ سے یہ ڈیمنشیا ہو سکتا ہے۔ اور وراثت یعنی ہیریڈیٹری، بعض خاندانوں میں عمر کے ساتھ یہ بیماری زیادہ عام ہوتی ہے۔ اسی طرح لائف سٹائل جیسے ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز ذیابیطس، ہائی شوگر ہونا اور سگریٹ نوشی، یہ بھی ڈیمنشیا کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ تو ڈیمنشیا کی روک تھام کیسے کی جائے یا اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو بدقسمتی سے ڈیمنشیا کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے، لیکن کچھ اقدامات کرنے سے ڈیمنشیا کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے ذہنی ورزش کرنا، مینٹل ایکسرسائز، جس میں پڑھنا، پہیلیاں حل کرنا، سیکھنا سکھانا، اس سے ڈیمنشیا کی رفتار کافی کم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح متوازن غذا لینا یعنی بیلنس ڈائٹ، جس میں شامل ہے مچھلی، پھل، سبزیاں اور خشک میوہ۔ سماجی تعلقات یعنی سوشل ریلیشن شپ پہ کام کرنا، تنہائی سے بچنا، دوستوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا۔ اسی طرح بیماریوں کا کنٹرول جیسے بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول کا خیال رکھنا۔ تو ان اقدامات کرنے سے ڈیمنشیا کی جو رفتار ہے وہ سکون ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا ٹیک ہوم میسج یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یادداشت صرف ذہن میں نہیں بلکہ ہمارے رشتوں، ہماری شناخت اور ہماری زندگی میں بسی ہوتی ہے۔ ڈیمنشیا کا علاج ممکن تو نہیں، مگر صحیح وقت پر پہچان کر اور بہتر زندگی گزارنے کے طریقے اپنا کر ہم اس کے اثرات کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے، آپ چاہتے کہ ہم کسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں تو کمنٹس میں مینشن کریں۔